جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر جو کام ہیں، ہم جو چیزیں کرتے ہیں، تو آپ ان چیزوں میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیزیں زیادہ پسند کرتی تھی، کیا چیزیں آپ علیہ والسلام پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو سیدھے دائیں طرف سے کرنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ جوتا پہنتے تھے تو آپ دایاں پاؤں پہلے پہنا کرتے تھے۔ آپ جب کپڑے پہنا کرتے تھے تو آپ شلوار کا جو بھی آپ علیہ السلام کا لباس ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام دایاں طرف سے اس کو پہلے پہنتے تھے، پھر بایاں اپنی ٹانگ مبارک پہنتے تھے۔ اسی طرح قمیض کو پہننے میں بھی آپ علیہ والسلام پہلے دایاں بازو پہنتے تھے، پھر بایاں بازو پہنتے تھے، اور جب کپڑے اتارنے ہوتے تھے تو اس کے الٹ اتارتے تھے، پہلے دایاں بازو پھر بایاں بازو۔ تو آپ علیہ والسلام کے سارے معاملات یہ تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کو سوتے وقت مسواک کیا کرتے تھے، صبح اٹھتے وقت مسواک کیا کرتے تھے، اور ہر نماز سے پہلے آپ علیہ والسلام مسواک کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ والسلام اپنے سر کے بال جو منڈواتے تھے وہ سارے بالوں کو منڈوایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کرتے تھے کہ آپ علیہ والسلام نے آدھا سر کے جو بال ہیں وہ کٹوا لیے اور آدھے چھوڑ دیے، نہیں، آپ پورے سر کے بالوں کو یا کٹوایا کرتے تھے یا پورے سر کے بالوں کا لمبا رکھا کرتے تھے۔ اور یہاں سے ہمیں ایک چیز ملنی چاہیے کہ آپ علیہ والسلام کی یہ سنت ہے کہ سر کے بالوں کو ایک جیسا برابر رکھا جائے، نہ کہ یہ جو ہمارے مغربی لوگوں نے جو آج یہ طریقے نکالے ہیں کہ ایک سائڈ سے کٹوانا ہے، دوسری سائڈ کو رکھنا ہے، تو یہ مغربی طریقے ہیں۔ آپ علیہ والسلام کی سنت کیا تھی کہ آپ سارے بال کو منڈوایا کرتے تھے، سارے سر کو منڈوایا کرتے تھے، اور اگر آپ علیہ والسلام بال رکھنے کا ارادہ فرماتے تو آپ پورے بال رکھا کرتے تھے کہ چاروں طرف سے بال برابر ہوتے تھے آپ علیہ والسلام۔ تو یہ آپ علیہ والسلام کی سنت تھی۔ تو آج اسی طریقے سے ہم اپنے مسلمان ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ روزمرہ کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ آپ علیہ والسلام جب واش روم کے لیے جاتے تھے، حاجت کے لیے جاتے تھے، تو اپنا بایاں پاؤں پہلے واش روم کے اندر رکھتے تھے، پھر جب واش روم سے باہر آتے تھے تو آپ علیہ والسلام اپنا سیدھا پاؤں واش روم سے باہر رکھتے تھے، اور دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں، ان کو ہم سیکھیں کہ آپ علیہ والسلام نے بیت الخلاء میں گئے ہیں تو اس کی سنت کیا ہے، کھانا کھایا ہے اس کے بعد کیا دعا پڑھنی ہے اس کو ہم سیکھیں، اور آپ علیہ والسلام نے کپڑے کیسے پہنے ہیں، آپ چلتے کیسے تھے، آپ کھانا کیسے کھاتے تھے، تو یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں، ان کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا